ناظرین، آصف علی زرداری کو مار مار کر منہ سے خون نکال دینے والا دبنگ پولیس افسر کون تھا، اور وہ پولیس افسر کیسے عبرتناک انجام تک پہنچا؟ ناظرین، اس کے علاوہ آصف علی زرداری سے منسوب نیوز یارک کے منحوس فلائٹ کی کہانی کا بھی ذکر رہے گا کہ آصف علی زرداری کا یہ فلائٹ منحوس کیوں ٹھہرا۔ جولائی 1955 کو سندھ میں پیدا ہونے والے آصف علی زرداری کو قوم نے تب جانا جب وہ 1987 میں قوم کے ہر دل عزیز لیڈر ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی بے نظیر بھٹو کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے۔ اگرچہ اس دوران انہوں نے عملی سیاست میں حصہ نہیں لیا تھا، مگر فرسٹ جینٹل مین کی حیثیت سے اپنے سیاسی اثر و رسوخ کا اتنا فائدہ اٹھاتے ہوئے 1990 میں ہی اس حکومت کے خاتمے کا سبب بنے اور 10 اکتوبر 1990 کو اغوا، بدعنوانی اور اختیارات کا ناجائز استعمال کے الزام میں جیل جا بیٹھے۔ 25 جولائی 1991 کو سنگاپور ایئر لائن کی فلائٹ نمبر 117 کو اغوا کیا جاتا ہے اور ہائی جیکر مطالبہ کرتے ہیں کہ آصف علی زرداری کو جیل سے رہا کیا جائے۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ سنگاپوری حکومت نے مطالبات ماننے کے بجائے کمانڈو ایکشن کے ذریعے مسافروں کو بازیاب کروا لیا۔ ناظرین، اب پہلا ذکر کرتے ہیں اس پولیس افسر کا جس نے زرداری پر بہیمانہ تشدد کیا تھا اور جس نے پرویز مشرف کو پکڑنے کی کمانڈ کی تھی۔ انسپیکٹر نوید سعید گجر کا نام پنجاب پولیس کے انتہائی دلیر، نڈر اور جرأت مند مگر کرپٹ پولیس افسران میں شمار کیا جاتا ہے۔ انسپیکٹر نوید سعید گجر نے یوں تو کئی نامی گرامی گنڈوں اور مافیا ارکان کو انجام تک پہنچایا، تاہم دولت کی ہوس نے اس کی شہرت کو داغدار بھی بنائے رکھا۔ پولیس مقابلوں کا ماہر اور 20 افراد کو ہلاک کرنے والا کروڑ پتی برطانوی شہریت کا حامل انسپیکٹر نوید سعید چند مرلے زمین کے جھگڑے میں اپنی ساتھیوں سمیت موت کے گھاٹ اتر گیا تھا۔ انڈر ورلڈ کے ٹاپ 10 کو پولیس مقابلوں میں شوٹ کرنے سے نہ صرف اسے لاہور پولیس کی تاریخ اور مجرموں کے خلاف جنگ میں اہم باب کی حیثیت ملی، بلکہ وہ پنجاب پولیس کا ہیرو بن گیا۔ نوید سعید کی شہرت میں اس وقت زیادہ اضافہ ہوا جب اس نے محالاتی سازشوں کا کردار بن کر پاکستان پیپل پارٹی کے ایم پی اے سلمان تاثیر کو پنجاب اسمبلی سے گرفتار کیا اور مزاحمت پر تھپڑ مارے اور سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کے شوہر آصف علی زرداری سے جسٹس نظام قتل کیس میں تفتیش کرنے کراچی پہنچا اور دوران تفتیش آصف زرداری کو شدید تشدد کا نشانہ بنایا، جس سے نہ صرف گردن پر زخم آئے بلکہ زبان کٹ گئی اور مار مار کر مبینہ طور پر بے ہوش کر دیا۔ کبڈی کے کھلاڑی کے کوٹے پر بھرتی ہونے والا اسسٹنٹ سب انسپیکٹر اپنی بے باکی اور جرأت کی وجہ سے جلد ہی اس وقت کی حکومتی ایوانوں میں داخل ہو گیا اور ان کی سیاسی شطرنج کی کھیل کا کھلاڑی بن گیا۔ تقریباً 20 سالہ پولیس ملازمت میں نوید سعید متعدد بار ملازمت سے معطل ہوئے اور پھر اپنے اثر و رسوخ سے بحال ہوئے۔ 12 اکتوبر 1999 کو صدر پاکستان اور اس وقت کے چیف آف آرمی سٹاف جنرل پرویز مشرف کو کراچی میں گرفتار کرنے کا منصوبہ بنایا گیا تھا، تو لاہور سے جانے والے خصوصی سکواڈ کی قیادت کرنے والا بھی نوید سعید ہی تھا۔ زندگی بھر نیب کے مقدمات سے بچتا رہا، مگر کروڑوں کی جائیداد اور دولت کا مالک ہونے کے باوجود مزید دولت کی ہوس میں برطانیہ سے واپس آتے ہی لینڈ مافیا میں شمولیت اختیار کر لی اور چند ماہ بعد عبرتناک موت کے منہ میں چلا گیا۔ پنجاب پولیس کا انسپیکٹر نوید سعید جہلم کے رہائشی ریٹائرڈ صوبیدار محمد سعید کا بیٹا تھا۔ پولیس میں بھرتی ہونے کے بعد ترقی اور دولت دونوں ہی نوید سعید پر عاشق ہو گئے۔ اس کی پولیس میں شہرت امیر ترین پولیس افیسر کے طور پر تھی۔ ناظرین، اب ذکر کرتے ہیں زرداری کے منحوس فلائٹ کا۔ نیوز یارک کے مہنگے ترین علاقے میں موجود اس فلائٹ کے گرد زرداری کی مشکلات کے علاوہ کئی واقعات موجود ہیں اور اسے ماضی میں منحوس بھی قرار دیا جاتا رہا ہے، اور نیوز یارک کے محکمہ خزانہ کے مطابق نیوز یارک میں مذکورہ فلائٹ کی ملکیت آصف علی زرداری کے نام پر ہے۔ اسی فلائٹ کے حوالے سے ملکی میڈیا میں کئی خبریں سابق صدر آصف علی زرداری کی نسبت سے موجود ہیں۔
اس اپارٹمنٹ کی سابقہ مالکہ سیما بوسکی نے اپریل 2008 کو ایک مضمون میں بے نظیر بھٹو کی موت کے بعد انکشاف کیا تھا کہ مذکورہ اپارٹمنٹ ان سے بے نظیر بھٹو نے مبینہ طور پر خرید لیا تھا۔ نیو یارک کی سرکاری دستاویزات کے مطابق اس اپارٹمنٹ کو مبینہ طور پر $5,30,000 میں خریدا گیا تھا۔ نیو یارک کے علاقے میں مین ہیٹن کا شمار دنیا کے مہنگے ترین علاقوں میں ہوتا ہے۔ یہ اپارٹمنٹ مین ہیٹن سے ملحقہ دریا پر واقع ہے اور اس اپارٹمنٹ سے دریا کے دلکش مناظر دکھائی دیتے ہیں۔ اس وقت سکرین پر آپ اس کی پکچر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ اپارٹمنٹ ایک 50 منزلہ عمارت کے اندر ہے جہاں 130 کے قریب رہائشی یونٹ ہیں، جبکہ عمارت میں سوئمنگ پول اور جم جیسی سہولیات بھی موجود ہیں۔ مذکورہ اپارٹمنٹ میں ایک بیڈ روم اور ایک لاؤنج ہے۔ اس اپارٹمنٹ کا ماہانہ کرایہ $3,000 سے $4,000 کے قریب ہے۔ اپارٹمنٹ سے جڑے دلچسپ حقائق کا ذکر کرتے چلیں۔ دی نیوز کی 25 اپریل 2008 کی ایک خبر کے مطابق اس فلیٹ کے مالکان کے حوالے سے ایک عجیب عنصر یہ ہے کہ جس نے بھی اس اپارٹمنٹ کو خریدنے کی کوشش کی یا اسے خریدا تو اس کی موت ہو گئی۔ خبر میں بتایا گیا ہے کہ اس اپارٹمنٹ کے خریدنے کے کچھ عرصے بعد بے نظیر بھٹو کی موت واقع ہوئی تھی۔ اس عمارت سے 10 اکتوبر 2006 کو ایک طیارہ بھی حادثاتی طور پر ٹکرایا تھا جس کے نتیجے میں 4 ہلاکتیں ہوئی تھیں۔ اس اپارٹمنٹ کی سابقہ مالک سیما بوسکی نے ان حادثوں کی بنیاد پر اس اپارٹمنٹ کو منحوس قرار دیا تھا۔ ناظرین، ہمیشہ کی طرح ہماری آج بھی یہی گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔